آج میں آپ کے سامنے اسم کی تعریف اور اس کے اقسام کے تعلق سے یہ ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اسم کی تعریف وہ کلمہ جو کسی جگہ، چیز یا کسی شخص کا نام ہو اسم کہلاتا ہے۔ وہ کلمہ جو کسی جگہ، چیز یا کسی شخص کا نام ہو اسم کہلاتا ہے۔ اسم کو انگریزی میں ناؤن اور ہندی میں سنگیا کہتے ہیں۔ مثال: ہندوستان، قلم، حمزہ، بنارس، مسجد وغیرہ۔ اسم کی کئی لحاظ سے مختلف قسمیں ہیں۔ معنی کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں: اسم معرفہ، اسم نکرہ۔ جنس کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں: مذکر اور مؤنث۔ گنتی کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں: واحد، جمع۔ تشکیل یا بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی تین قسمیں ہیں: اسم جامد، اسم مصدر، اسم مشتق۔ آئیے ہم اسم جامد کی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ اسم جامد وہ اسم ہے جو نہ خود کسی سے نکلا ہو اور نہ ہی کوئی دوسرا لفظ اس سے نکلے، یا اسم جامد وہ اسم ہے جو نہ کسی کام کا نام ہو، نہ خود کسی مصدر سے بنا ہو اور نہ ہی اس سے اور کلمے بن سکتے ہوں، جیسے پتھر، کتاب، قلم وغیرہ۔ اسم مصدر کی تعریف: اسم مصدر وہ اسم ہے جو کسی کام کے نام کو زمانے کے تعلق کے بغیر ظاہر کرے۔ ایسے اسم خود کسی کلمے سے نہیں بنتے، لیکن ان سے بہت سے کلمے بنتے ہیں، یعنی وہ لفظ جو خود کسی لفظ سے نہ نکلا ہو لیکن اس سے اور کلمے بنتے ہوں۔ مصدر میں فعل کا اظہار تو ہوتا ہے، مگر فعل کے لوازم اس میں نہیں پائے جاتے، اور یاد رکھنے کی بات ہے کہ مصدر کی علامت نہ ہے۔ ایسے اسموں کے آخر میں نہ ہوتا ہے، جیسے لکھنا، دوڑنا، کرنا، کھانا، رونا، دھونا، اڑنا وغیرہ۔ ہم اسم مشتق کی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ اسم مشتق کی تعریف: اسم مشتق وہ اسم ہے جو کسی مصدر سے بنا ہو، مثلاً پکڑنا سے پکڑ، پکڑنے والا وغیرہ۔ آئیے ہم مثالوں سے اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ اسم جامد کی مثال میں ہم نے دیکھا تھا پتھر، میز، کتاب، قلم وغیرہ۔ اسم مصدر کی مثال میں ہم نے پڑھنا، کھانا، رونا، دھونا، اڑنا وغیرہ دیکھا تھا۔ اسم مشتق کی مثال میں پکڑنے والا، پڑھائی، بولنے والا وغیرہ ہے۔ تو اسم جامد کی مثال میں پتھر، میز، کتاب اور قلم ایسے اسم ہیں جو نہ تو کسی اور کلمے سے بنے ہیں اور نہ ان سے کوئی اور کلمہ منفرد بن سکتا ہے۔ ایسے اسم جامد کہلاتے ہیں۔ اور اسم مصدر کی مثال میں ہم نے پڑھنا، کھانا، رونا، اڑنا، یہ ایسے اسم ہیں جو تو خود کسی لفظ سے نہیں بنے مگر ان سے اور کلمے بنائے جاتے ہیں، مثلاً پڑھنا سے پڑھتا ہے، پڑھے گا وغیرہ۔ ایسے اسم جن سے اور کلمے بنائے جائیں، ایسے اسم مصدر کہلاتے ہیں۔ اسم مشتق کی مثال میں ہم نے پکڑنے والا، پڑھائی، بولنے والا، یہ ایسے اسم ہیں جو پکڑنا، پڑھنا اور بولنا سے بنے ہیں۔ ایسے اسم جو اسم مصدر سے بنائے جائیں اسم مشتق کہلاتے ہیں۔ اسم مشتق کی بھی 5 قسمیں ہیں: اسم فاعل، اسم مفعول، اسم معاوضہ، اسم حالیہ اور حاصل مصدر۔ اب ہم اسم جامد کی اقسام آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اسم جامد کی 2 قسمیں ہیں: اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اسم نکرہ کی کیا تعریف ہے؟ اسم نکرہ اس اسم کو کہتے ہیں، اسم نکرہ کو اسم عام بھی کہتے ہیں، وہ اسم جس سے کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کا علم نہ ہو بلکہ وہ عام ہو، جیسے لڑکا، کتا، مکان وغیرہ۔ اسم نکرہ کی اقسام ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اسم نکرہ کی مندرجہ ذیل کئی قسمیں ہیں۔ اسم ذات: اس کی تعریف یہ ہے کہ کسی ایک عام چیز یا جنس کے نام کو کہتے ہیں۔ اسم ذات کسی ایک عام چیز یا جنس کے نام کو کہتے ہیں، مثلاً کتا، دروازہ وغیرہ۔ دوسرا ہے اسم مصغر۔ مصغر لفظ صغر سے بنا ہے، جس کے معنی ہے چھوٹائی۔ وہ لفظ جو کسی بڑی چیز کو چھوٹا کر کے دکھائے اسم مصغر کہلاتا ہے، جیسے ٹوکرا سے ٹوکری، کھاٹ سے کھٹولا وغیرہ۔ اسم مکبر: لفظ مکبر کبیر سے بنا ہے، جس کے معنی ہے بڑا۔ وہ لفظ جو کسی چیز کو بڑا کر کے ظاہر کرے اسم مکبر کہلاتا ہے، جیسے بات کا بتنگڑ، راہ کا شاہراہ وغیرہ۔ اسم اعلیٰ وہ اسم ہے جو کسی اعلیٰ اوزار یا ہتھیار کے نام کو ظاہر کرے، جیسے چاقو، آری، تلوار وغیرہ۔ اسم صوت کے معنی ہے آواز، چنانچہ وہ لفظ جو کسی مخصوص چیز یا جاندار کی آواز کو ظاہر کرے
اس میں صوت کہلاتا ہے، جیسے میاؤں میاؤں، ٹن ٹن وغیرہ۔ اس میں ظرف وہ اسم ہے جو کسی جگہ یا وقت کو ظاہر کرے۔ اس میں ظرف کی 2 قسمیں ہیں، اس میں ظرف زمان، اس میں ظرف مکان۔ اس میں ظرف مکان جو کسی جگہ کا تصور پیش کرے، جیسے گھر، سسرال وغیرہ، اور اس میں ظرف زمان وہ ہے جو کسی وقت یا زمانوں کو ظاہر کرے، جیسے صبح، رات وغیرہ۔ یہ تمام اسم نکرہ کے اقسام تھے۔ اس میں ہم نے اسم کی تعریف کی اور اس کے جو مختلف قسمیں ہیں اس کے بارے میں بتایا، اور اس میں ہم نے اس میں جامد، اس میں مصدر، اس میں مشتق کی تعریف ہم نے بیان کی۔ پھر اس میں جامد کی 2 قسمیں ہیں، اس میں معرفہ، اس میں نکرہ۔ تو اس میں معرفہ کے تعلق سے ہم نے کچھ خاص باتیں نہیں کی، اس میں نکرہ کے تعلق سے ہم نے باتیں کی، اور اس کی جو مختلف اقسام ہیں اس کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو بتایا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔